اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے بقیہ جتنے بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کا آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، ایپل ٹی وی اور بھاونگر گجرات ہندوستان میں حسینی چینل کے توسط سے آپ ہمارے پروگرامز کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ وہ حضرات جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں فالو کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی خدمت میں دیے گئے اسکرین پہ انسٹاگرام، یوٹیوب اور فیس بک کے ایڈریس بھی موجود ہے، جہاں سے آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور ہمارے پروگرامز اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے جتنے بھی اطلاعات ہیں ان سے آپ باخبر رہ سکتے ہیں۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور چونکہ یہ دن اربعین اور زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، ان کا وارث حقیقی حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے، تو گفتگو کا سلسلہ ہم نے زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کا رکھا ہے، اور الحمدللہ کافی دن سے گفتگو کر رہے ہیں اسی موضوع پر کہ زیارت حضرت ابی عبداللہ حسین علیہ السلام کا کیا اجر و ثواب ہے، اور اس میں کیا برکات انسان کے وجود میں اور انسان کی زندگی میں وارد ہوتے ہیں زیارت کی برکت سے، اور اس کے علاوہ کون سا بہتر طریقہ ہے کہ جس طریقے سے انسان زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کو انجام دے سکے۔ چونکہ ظاہر ہے کہ جو احادیث زیارت کے ذیل میں ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، تو اس میں سے حتیٰ کہ ایسے حدیث بھی ملے کہ ایک قدم پر 1000 نیکیاں اور ایک قدم پر 1000 گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اور ہزاروں حج اس کا ثواب ملتا ہے، 1000 عمروں کا ثواب ملتا ہے، اور انسان ایسے ہے جیسے ہزاروں غلاموں کو انہوں نے راہ خدا میں آزاد کر لیا ہو، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ثواب، جیسے اس دن حدیث پڑھ رہے تھے کہ کم سے کم ثواب زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کا یہ ہے کہ جیسے انسان شکم مادر سے ابھی اور اسی وقت دنیا میں آ چکا ہو، یعنی اس کی ولادت ابھی ہوئی ہو، جس طریقے سے وہ مولود، وہ نوزاد جو جیسے گناہوں سے پاک ہے، اسی طریقے سے یہ شخص جو کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کر کے آیا ہے یہ پاک ہے۔ اور یہاں تک کہ حدیث میں وارد ہے کہ ملک مقرب اس زائر حضرت امام حسین علیہ السلام پر آ کے سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے اوپر رسول اللہ کا سلام ہے، اور اس کے بعد وہ ملک اس زائر سے کہتا ہے کہ تو آج سے اپنے زندگی کو نئے سرے سے شروع کر لے، چونکہ جو گناہ آپ کی تھی، جو آپ انجام دے چکے تھے، وہ مکمل طور پہ محو ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، آپ کا نام اعمال جو ہے وہ بالکل خالی ہے، تو آپ ابھی سے نئے سرے سے اعمال کو بجا لانا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اس قسم کے روایات زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے وارد ہوئی، اور اس کے علاوہ جو تاکید ہے وہ اس قدر ہے کہ
ज़ियारत किताब कामिल ज़ियारात में जो अहादीस है और दूसरी जगहों पे है, तो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बाज़ जगहों पर वाजिबा इस्तेमाल होता है, यानी ये वाजिब है, और बाज़ जगहों पर मुफ्तरज़ा लिखा हुआ है, यानी ये जो है वो फ़र्ज़ है। इफ्तरज़ा, लफ्ज़ इफ्तरज़ा यानी ये जो है वो फ़र्ज़ है ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिसको अइम्मा अज़हार अलैहिमुस्सलाम ने इसकी ताकीद करते हुए फरमाया कि ये फ़र्ज़ है, और ये भी फ़र्ज़ कोई शख्स की तरफ से फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से फ़र्ज़ है। और फ़र्ज़ और वाजिब में भी हम उस दिन गुफ्तगू कर रहे थे कि बस उलमा ऐसे है जो फ़र्ज़ और वाजिब को एक लेते हैं, लेकिन एक गिरोह जो है वो उलमा का ऐसा भी है कि वो फरमाते हैं कि फ़र्ज़ जो है इसका रुतबा वाजिब से ज़्यादा होता है, क्योंकि वाजिब जो है उसमें मजबूरी के तहत उसको छोड़ा जा सकता है, फ़र्ज़ को मजबूरी की हालत में भी नहीं छोड़ा जा सकता। और इसकी दलाइल जो है वो आप तारीख़ उठा के देख लीजिए, जहाँ पर कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हल चलाए जा रहे हैं, जहाँ लोगों को काटा जा रहा है, लोगों के हाथ पैर काटे जा रहे हैं, जहाँ पर लोगों के गर्दनें काटी जा रही है, सिर्फ ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाने पर। मुतवक्किल अब्बासी का दौर, हारून रशीद का दौर, शदीद तरीन अदवार गुजरे हैं। दुश्मनान अहल बैत के वो लोग जो कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर इतने मुतशद्दिद थे कि लोगों को काट डालते थे, कत्ल कर देते थे, लोगों को हाथ पैर काट देते थे, लेकिन उसके बावजूद भी अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम ने किसी को मना नहीं फरमाया कि आप न जाएं। अल्लाहु अकबर। यानी इस कदर इस ख़तरात में कि इंसान की जान ख़तरे में है, दूसरी जगह पर आ जाएं तो मासूम फरमाते हैं कि आप तकिया करो, और तकिया आपकी जान जो है वो हमारे लिए अजीज़ है, हर जगह पर तकिया है। लेकिन जब ये मौका आया तो इस मौके पर तकिया भी नहीं है, जाएं ज़ियारत के लिए जाएं, रोका नहीं किसी को। ज़ियारत हज़रत अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़जीलत में यही काफ़ी है कि किसी मौका पर भी नहीं रोका गया। और यही चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, हमारे मराज इज़ाम और फ़ुक़हा, मज़हब शिया के फ़ुक़हा, आप जाके किसी दौर के फ़क़ीह को जाके देख लें, उन्होंने नहीं रोका। हालांकि सख्त हालात पेश आए, बाज़ जगहों पर ज़ालिम हुक्मरानों का दौर था, फ़ुक़हा ने नहीं कहा कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तर्क किया जाए। बाज़ जगहों पर ऐसे अमराज और ऐसे वबाएँ दाखिल हुई कि लोग जो है वो एक दूसरे से वबा का शिकार होते थे और मर जाते थे, लेकिन ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को फिर भी बंद नहीं किया गया। कहा गया जाया करो, ज़ियारत के लिए जाया करो। अहमियत इस कदर है कि इसकी अहमियत को ज़ाहिर है हम जैसे लोग तो इसकी अहमियत अगर जानते भी है तो मासूम के तवस्सुत से जानते हैं, लेकिन मासूम जो है वो बरह रास्त इसके बरक़ात को हिस्स करता है कि इसकी क्या बरक़ात है, क्या चीज़ें हैं इसमें कि जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा ज़ियारत इमाम हुसैन, शिया की ज़िंदगी, और उस ज़माने में शिया की तादाद भी कम हुआ करती थी। आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह 40 को लोग देख के दुश्मन जो है वो काम जाते हैं कि ये लोग आए कहाँ से हैं। उस ज़माने में तादाद बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन उस कम तादाद के बावजूद भी हमारे मराज इज़ाम और फ़ुक़हाए किराम वो कभी इन चीज़ों से मना नहीं करते थे। अजीम अजीम सादात फ़ुक़हा जो कि कौम के दर्द को जानते थे, सख्त अमराज और सख्त वबाई दौर में भी मना उन्होंने नहीं फरमाया। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गोया के बकाए दीन है, दीन की बका है। इसको बंद कर लेंगे तो दीन ही बंद हो जाएगा। यानी उस दौर में, जिस दौर में यजीद ने दीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और यहाँ तक कह दिया कि न तो कोई वही नाजिल हुई है और न ही कोई कुरान है, तो उस दौर में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस तरीके से दीन की दिफा की,
لگتا یہ ہے کہ یہ دین جو سان سے لے رہا ہے وہ حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی برکت ہے۔ دین کی سان سے جو آج بھی لے رہا ہے یہ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے برکات ہے کہ آج بھی دین جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے سان سے لے رہا ہے۔ یعنی ائمہ گویا اس چیز کی اہمیت کو جانتے تھے کہ اگر زیارت بند ہو جائے تو یہ دین جو ہے ممکن ہے کہ دوبارہ سے مردہ ہو جائے اور دین کی سانس جو ہے وہ بند ہو جائے، دین میں جو ہے دین کا اختتام ہو جائے اور خاتمہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ برکات زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے کہ جس کو معصومین علیہ السلام بہتر طریقے سے حس کر سکتے تھے، اور انہوں نے اسی وجہ سے ان چیزوں کی طرف رغبت دلائی کہ آپ زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے جایا کریں۔ اور ایک چیز آپ کو مزید بھی عرض کروں، یہاں تو اہمیت زیارت ہے، روایات ہے، ان سے ہٹ کر بھی رشتہ ایسا ہے اہل بیت اور ان کے محبین کے درمیان، ایک ایسا رشتہ ہے کہ آپ یقین جانیں یہاں کربلا میں آج بھی جو مومنین ہے وہ تو ہے، مختلف ملکوں سے آئے ہوئے مومنین موجود ہیں، لیکن وہ مومنین جو نہیں بھی آ سکے آپ یقین جانیں کہ ان کا دل بھی جو ہے وہ کربلا میں ہے۔ یعنی ان کا قلباً وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی کربلا میں ہوتے، اور یہ طول تاریخ میں اور پرانے زمانے سے لے کر یہ چیزیں چلتی آ رہی ہے کہ مومنین جو ہے وہ پائی پائی جمع کر کے زیارت امام حسین علیہ السلام پر آیا کرتے تھے، پیدل سفر ہوتے تھے، پیدل سفر ہوا کرتے تھے، یا دور جو کچھ بہتر ہوا تو گاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوا، پھر اس سے بہتر ہوا بھی تو الحمدللہ لوگ آرام سے ہوائی جہاز اور ان چیزوں پر بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن فرق نہیں ہے، چاہے کسی دور کا مومن بھی ہے، آج کا مومن ہے یا اس زمانے کا مومن ہے، فرق نہیں ہے، شوق زیارت میں کوئی کمی نہیں آئی، شوق زیارت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اور کوشش ضرور کرتے ہیں دشمنان اہل بیت کہ وہ کس طریقے سے اس حرارت کو ٹھنڈا کر سکیں، یہ حرارت جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے اور لوگ جو ہے وہ زیارت جانا بند کرے۔ لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو ٹھنڈا نہیں ہونے دے گا، بلکہ روز بروز جو ہے وہ یہ چیزیں گرم ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور لوگ جو ہے وہ عزاداری امام حسین علیہ السلام اور زیارت امام حسین علیہ السلام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے انشاءاللہ، اور اس چیز میں کوئی بھی کمی کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں زیادہ ہوتی جائیں گی انشاءاللہ۔ تو عرض یہ ہے کہ ایک بہت بڑا رشتہ ہے اہل بیت کا، جیسے اہل بیت اپنے محبین سے محبت کرتے ہیں، آپ یقین جانیے کہ محبین بھی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ دے دیتے ہیں، ہر اپنے مال دولت ناموس ہر چیز ان کے راہ میں قربان کر دیتے ہیں، ان کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ یہ ایک خاص رشتہ ہے اہل بیت اور مومنین کے درمیان، چونکہ روایات میں جس طریقے سے موجود ہے کہ مومنین کو اہل بیت کے بچے ہوئے چیزوں سے خلق کر چکے ہیں، یا اہل بیت کا پسینہ ہے، یا اہل بیت سے ایک گہرا رشتہ ہے مومنین کا، اور یہی وجہ ہے کہ مومنین جو ہے وہ اہل بیت سے دور نہیں رہ سکتے، چاہے لاکھ درجے لوگ کوشش کرے، لوگ فساد کرے، لوگ دبانے کی کوشش کرے، لیکن مومنین جو ہے وہ دبتے نہیں ہیں، بلکہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہو یا عزاداری امام حسین علیہ السلام ہو،
ہر قسم کی قربانی کے لیے آمادہ اور تیار رہتے ہیں۔ یہ ایک خاص برکت ہے مومنین کی، اور یہی چیز ہے کہ لوگوں کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ اس قوم کو دبایا نہیں جا سکتا، چونکہ دبتی وہ قومیں ہیں جن کو کسی چیز سے ان کو ڈرایا جا سکے، ان کی کمزوری ہو کسی چیز میں۔ یہ وہ قوم ہے کہ جس کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ یہ قوم جو ہے ایسے ہیں کہ ان کے لیے اہل بیت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ کمزوری وہی ہوتی ہے کہ آپ ایک چیز جو ہے آپ کو عزیز ہے، اس سے بڑھ کے عزیز چیز ہو، اس کے خوف کی وجہ سے یا اس سے زیادہ مانوس ہونے کی وجہ سے اس چیز کی اہمیت گھٹ جاتی ہے اور اس چیز کو چھوڑایا جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ قوم ہے کہ اہل بیت ہی ان کا مقصد ہے، اور اہل بیت ہی اس قوم کے لیے وہ عظیم وسیلہ ہے، ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا گراں بہا در ہے کہ اس سے بڑھ کے ان کے لیے اور کچھ بھی قیمتی نہیں ہے۔ تو اس قوم کو لاکھ درجے بھی لوگ کوشش کرے، اس قوم کو روکا نہیں جا سکتا، اور یہی لوگ جو ہے انشاءاللہ العزیز جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو یہی لوگ ہوں گے جو امام کے آوان اور انصار بھی بنیں گے، اور کافی حد تک یہ چیز لوگوں کے لیے ثابت بھی ہو چکی ہے، چونکہ اس زمانے میں مہدویت کے تصور کا جو پیش کیا جاتا تھا تو لوگوں کو یقین نہیں ہوا کرتا تھا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایسا بھی ہو سکے گا۔ سب سے پہلے تو آپ یہی اندازہ لگائیں کہ بعض چیزیں خدا کی طرف سے نعمت ہوتی ہے، لوگوں کو یقین نہیں ہوتا بعض چیزوں کا، کہ جیسے ترقی یافتہ دور میں ایک امام تشریف لائیں گے، پھر امام لوگوں کو آواز دیں گے، لوگوں تک آواز پہنچ جائے گی، پھر لوگ جو ہے وہ امام کے ساتھ آ جائیں گے، اور یہ جو اتنی بڑی قوتیں ہیں جو حکومتوں کی شکل میں موجود ہے، ان کو کیسے اور کون شکست دے گا؟ یہ چیزیں تو ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز بھی لوگوں نے دیکھ لی کہ انسان کتنا بے بس ہے، جیسے حدیث میں وارد ہوا ہے طرفین کی کتابوں میں کہ جب امام تشریف لائیں گے تو خدا ایک ہی رات میں کوئی ایسے وسائل فراہم کر دیں گے کہ امام کے لیے زمینہ سازی ہو جائے گی۔ اب وہ خدا جانے کہ وہ کس طریقے سے وہ ایک رات میں جو انسان جو ہے وہ سویا اٹھ جائے تو امام کے لیے زمینہ سازی ہو گئی ہوگی۔ لیکن ان چیزوں کی مثالیں جو ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے۔ اسی بیماری کو آپ مثال لے لیجئے، یعنی آپ یقین جانیں کہ ابھی تو خیر حالات اچھے ہو گئے، کافی سارے ملکوں سے یہ وبائی مرض کا مقابلہ کیا جا رہا ہے اور تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن آج سے آپ 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے زندگی کا کاروبار بند ہو گیا تھا۔ جرت کسی کی نہیں تھی کہ وہ اس بیماری کا مقابلہ کر سکے، نہیں کر سکتے تھے۔ حالانکہ اس دور میں کہ جہاں پر سب کچھ ممکن ہے، اس بیماری کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ خدا کی طاقت، وہ گویا کہ ہم لوگوں کو اپنی طاقت اور اپنی قدرت دکھانا چاہتے ہیں کہ میں اس قدر قادر ہوں، میں اس قدر میری طاقت ہے کہ میں اگر چاہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تو جیسے انہوں نے ان بیماریوں میں لوگوں کو بے بس کر دیا، کیا وہ اپنے ولی کے لیے، اپنے خلیفہ کے لیے زمینہ سازی نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے، بے شک کر سکتا ہے، کہ ایک ہی رات میں کچھ ایسے وسائل فراہم ہو جائیں گے کہ وقت کا امام تشریف لے آئے گا، اور وقت کا امام جب تشریف لائیں گے تو یہی مومنین ہوں گے کہ جو آپ علیہ السلام کی خدمت میں ہوں گے، اور امام جو ہے وہ پوری دنیا پر حکومت کریں گے، اور خدائی نظام جو ہے وہ پوری دنیا پہ، پورے جہاں پہ جو ہے وہ غالب ہو جائے گا۔ حتیٰ یہاں تک ملتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے
یعنی امام جو ہے وہ یہ تو نہیں ہے کہ آتی ہی جنگ اور جدل شروع ہو جائے گی. امام دلیلیں لے کے آئیں گے، لوگوں کو واعظ اور نصیحت کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ سلسلہ کیا ہے. امام ہر قسم کی اپنی جب دلیل لے کے آئیں، جب برہان لے کے آئے، جب امام مکمل طور پہ لوگوں کے لیے واضح کر دے، تو بہت سارے مسیحی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ مسلمان ہو جائیں گے، وہ مسلمان ہو جائیں گے اور خدا ان کی گناہوں کو معاف کر دے گا، خدا ان کی گناہوں کو معاف کر دے گا. بہت سارے دوسرے مذاہب سے بھی لوگ تعلق رکھنے والے ہوں گے جو خدا کی خاص عنایات شامل حال ہو جائیں گے اور وہ تاریکی سے نور کی طرف آ جائیں گے، ہدایت ہو جائیں گے، وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. صرف کچھ ایسے بدبخت رہ جائیں گے کہ جن کو اچھی طرح پتہ بھی ہوگا لیکن وہ قبول نہیں کریں گے. اور اللہ کی قسم زیادہ تر جو روایات ملتے ہیں کہ جو لوگ قبول نہیں کرتے، یہ اکثر تعداد مسلمانوں کی ہوگی. اپنے آپ کو جو بظاہر مسلمان کہیں گے، بظاہر اپنے آپ کو نبی اور آل علی، نبی اور آل علی کے محبت کہنے والے ہوں گے کہ ہم تو محبت کرتے ہیں اہل بیت کی، اہل بیت کے آل، اہل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے آل سے. یہ اپنے آپ کو آل رسول کا محب بتائیں گے لیکن دشمنی کریں گے. اور یہی چیز جو ہے وہ آج بھی دکھتی ہے، کیونکہ امام زمان علیہ السلام نے کوئی ایسی معجزہ نہیں کرنا ہے، کوئی طبی حالت سے، طبی حالت اور نارملی وہ ظہور کریں گے تو ان کی مثالیں آج بھی ملتی ہے. بظاہر دشمنان وہ ہے، اس طرف کے لوگ جو ہے وہ تو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کچھ کہہ رہے ہیں نہ وہ کر رہے ہیں، اپنے اس میں دنیا میں وہ لوگ لگے ہیں. افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمیں تکلیف کہاں سے ملی ہے؟ تکلیف جو ہے وہ مسلمان سے ملی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. البتہ مسلمان ہوتا نہیں ہے، وہ ہوتا بدترین کافر ہے. لیکن یہ شخص جو ہے کلمہ پڑھنے والا ہے، اور یہی آج کے دور کا ہے یا اس دور کا بھی تھا، وہ بھی تھا، وہ بھی یہی تھا. حالانکہ آپ یہیں سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کو شہید کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے تھے. اور وہ حتیٰ کہ کمال کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ بھی اپنے آپ کو نبی کے ماننے والے کہتے تھے اور آل نبی سے محبت کرنے والے بتاتے تھے. بنی امیہ کو اگر آپ کسی بھی اس میں سے آپ ان کو کسی بھی اینگل سے اگر ان سے سوال کرتے کہ آپ رسول اللہ کے وفادار ہیں تو وہ کہتے تھے ہاں ہاں ہم تو ان کے وفادار ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، قرآن میں ان کی محبت واجب ہے. اور ان کے آل سے بھی اپنے آپ کو محبت کرنے والے کہتے ہیں. عمل میں، میدان عمل میں یہ لوگ جو ہے وہ پیچھے تھے. اور اسی طریقے سے بنی عباس ہے جو بظاہر اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں ہم تو محبت کرتے ہیں، لیکن کام ان کے جو ہے وہ کفار والے تھے. یعنی یہ لوگ جو ہے یہی آج کل کے دور کے لوگوں کی طرح ہی تھے. یہ کہ انسان یہ دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ لوگ جو ہے ان سے کچھ بہتر تھے، چونکہ وہ تو نہایت ہی بدتر تھے. نہیں، وہ بھی ایسے ہی تھے جیسے یہ لوگ ہیں. آج کا مفتی جس طریقے سے اہل بیت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اور ہے دشمن اہل بیت، اسی طریقے سے وہ لوگ بھی ہوا کرتے تھے. کوئی فرق نہیں ہے بنی امیہ بنی عباس کے ان لوگوں میں اور ان لوگوں میں. یہ لوگ بھی اسی طریقے سے ہے کہ یہ بظاہر اہل بیت کے محب ہے، لیکن کام جو ہے وہ کیا کریں گے؟ اہل بیت سے دشمنی والے کام کریں گے. یہ ایک بہانہ ہوتا ہے، باقی کام جو ہے وہ انہی لوگوں کی طرح ہے جو ان لوگوں کے کام تھے، وہ ان کی بھی وہی کام ہے. ہر قسم کے مشکلات کا جو ہمیں سامنا ہے وہ انہی لوگوں سے ہمیں ہے، وگرنہ دوسرے لوگوں سے تو آپ
جیسے دوسرے ہیں وہ تو خود اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم لوگوں نے اپنے گناہوں کا بوجھ جا کے کفار کے اوپر ڈال دیا۔ گناہ ہم کرتے ہیں، گناہ کا بوجھ وہاں ڈالتے ہیں۔ یہ بڑی آسان سی ایک چیز ہے، کرتے ہم ہیں، سیدھا ہم نہیں کر سکتے، گناہوں کا بوجھ کہاں ڈالیں گے ان کے اوپر؟ یہ فلاں لوگوں سے ان کو پیسہ ملتا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا۔ آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کے اوپر جو ہے آپ کیچڑ اچھال رہے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کو اپنے گناہوں کا وہ کر رہے ہیں، حالانکہ بیٹھے ہوئے لوگ وہی نزدیک ہی ہے۔ کوئی کسی کو کیا گمراہ کرے گا جو خود انسان گمراہ ہے؟ سب سے بڑا گمراہ تو یہ ہے۔ تو ہمیں ہر قسم کی اس میں جو ہے ہر قسم کے چیلنجزوں کا تو ہمیں سامنا ہے، ساتھ میں ان لوگوں کا بھی ہے کہ جو ہمارے خود کے صفوں میں اندر آنے والے لوگ ہیں، یہ ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو ہم لوگوں کو سب سے پہلے عزاداری کے تحفظ کے لیے ان لوگوں کے ساتھ دیکھنا پڑے گا، اور یہ ہے کہ اپنی صفوں سے ان کو باہر کرنا پڑے گا کہ صفوں سے باہر چلے جائیں یہ لوگ۔ اپنے آپ کو بابصیرت بتا کے، یہ جس طریقے سے عزاداری کے خلاف جو گفتگو ہوتی ہے، اپنے آپ کو بابصیرت بتا کے، ہم بڑے بابصیرت ہیں۔ وہی جو کل کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں عزاداری میں روڑا ڈالنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارا جو پیسہ ہے وہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے عزاداری کے اوپر، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عزاداری پر پیسہ خرچ نہ کریں، کوشش کریں کہ ذکر کو مفت کریں، مفت ذکر کریں۔ خود ہر چیز پر پیسہ لیتے ہیں، اور یہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے جو دینے والے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتے، دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو دیتے ہیں پیسہ۔ تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ تکلیف کس عنوان سے؟ چونکہ یہ عزاداری کو ٹھنڈا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، جو کہ انشاءاللہ ان کی زندگی میں یہ کبھی یہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ یہ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ عزاداری جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائیں گے، بلکہ یہ تو وہ حرارت ہے جو مومن کے دل میں بستا ہے، اور یہ کبھی بھی ٹھنڈا ہونے والا نہیں ہے۔ تو عزاداری کے لیے ہماری عزاداری اجر رسالت ہے، اور یہ چیزیں جو ہے وہ ولایت میں شمار ہو جاتی ہے، یعنی عزاداری ولایت ہے، اور ولایت اہل بیت ہے۔ تو ہم ان ولایت کو بہتر طریقے سے کریں، انجام دیں، اور اہل بیت کے حق میں کسی قسم کی کمی بھی ہم سے سرزد نہ ہو جائے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری اوپر واجب قرار دی، اہل بیت کی محبت، یہ عزاداری اہل بیت سے محبت ہے، یہ زیارات اہل بیت سے محبت ہے، تو ہم کسی طریقے سے بھی اہل بیت کی محبت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں، کسی قسم کی کوتاہی بھی ہم نہ کریں۔ کچھ جملات زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا محمد باسط صاحب جو ہے، محمد باسط علی صاحب حیدرآباد دکن سے، شاید کسی مجبوری کے تحت وہ تشریف نہیں لا سکے، چونکہ ظاہر ہے مشکلات بھی ہے اپنی جگہ پہ اور مصروفیات بھی ہے۔ ایک جو ہے جو میں نے آج کے اس پروگرام میں ان کی خدمت میں سوالات پیش کرنے تھے، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ ایک سوال یہ بھی ہو جائے کہ وہ حضرات جو دور دراز علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے نہیں آ سکتے، یہ لوگ ان کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کو بھی وہی ثواب ملے جو زیارت امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں ثواب ملتا ہے؟ ان کی خدمت میں عرض کرے کہ خود 40 کے دن زیارت 40 ضرور
ادا کریں، ضرور پڑھیں، کربلا کی طرف رخ کر کے اس زیارت کو ضرور پڑھیں۔ ایک تو یہ ضروری ہے۔ دوسری چیز جو نہایت ہی ضروری ہے وہ اس زیارت کے کچھ آداب ہونے چاہیے، اور وہ آداب جیسے زیارت کے لیے آپ کربلا میں آتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ نہر القمہ میں انسان غسل کرے پھر زیارت کی طرف چلا جائے۔ تو یہ سلسلہ یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے میں غسل کریں اور کربلا کی طرف رخ کر کے زیارت کو پڑھتے ہوئے آداب آپ کے ہونے چاہیے کہ اپنے ذہن کو کچھ ایسا انسان بنائے کہ جیسے میں کربلا میں بیٹھا ہوں۔ جب انسان کربلا میں ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ہر قسم کی اس کے اوپر غم طاری ہوں گے، اور وہ اس غم کی حالت میں زیارت کو پڑھے، اور پڑھے بھی کچھ ایسی جگہ پہ پڑھے جہاں اگر دوسرے لوگ ہیں جو سب پڑھنے والے ہیں تو پھر تو اچھی بات ہے، انسان مسجد میں پڑھ رہا ہے، امام بارگاہ میں پڑھ رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسے ہیں کہ جہاں پر دوسرے پڑھنے والے نہیں ہیں تو آپ صحرا کی طرف نکل جائیں، آپ تنہائی میں چلے جائیں اور تنہائی میں زیارت کو خوبصورت انداز سے پڑھیں۔ مولا امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے وہ آپ کی سب چیزوں سے باخبر ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ کتاب بحور الغمہ جو بڑی معتبر کتاب ہے، لکھنؤ کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، اور تقریباً 350 سال بھی اس کتاب کو ہو چکے، بڑی پرانی کتاب ہے۔ اس میں ایک عجیب واقعہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے ذیل میں یہ چیزیں وہ لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک ہندو خاتون تھی جو کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی، اور یہ خاتون جو ہے وہ زیارت نہیں پڑھتی تھی کہ جیسے ہم زیارت پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہر صبح و شام اس کی عادت یہ ہوتی تھی کہ یہ اپنے گھر کے چھت پہ چلی جاتی تھی اور وہاں کربلا کی طرف رخ کر کے یہ سلام دیا کرتی تھی مولا امام حسین علیہ السلام کو۔ تو جب یہ فوت ہو گئی تو ظاہر ہے انہوں نے حسب مذہب جو ان کے مذہبی یا دینی دستور ہے تو انہوں نے اس کو جلانے کی کوشش کی کہ یہ جل جائے۔ تو انہوں نے لاکھ دفعہ کوشش کی لیکن یہ جل نہیں رہی تھی۔ تو وہ جو مذہب کا پنڈت تھا ان سے انہوں نے پوچھا کہ یہ جل نہیں رہی، لکڑیاں جل رہی ہے، یہ آگ میں ہے جنازہ لیکن جنازہ نہیں جل رہا، وجوہات کیا ہے اس کے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ مذہب کا عالم تھا ان کا، انہوں نے کہا کہ حتماً اس خاتون سے کوئی گناہ سرزد ہوئی ہے، چونکہ وہ آگ کو مقدس مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا آگ جیسی مقدس چیز بھی اس کو نہیں لے رہا، اپنے طرف اس کو نہیں لے رہا۔ تو بہرحال اس کے شوہر کو بلایا گیا اور انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر سے ہی معلوم کیا جائے کہ یہ خاتون اپنے زندگی میں کیا گناہ کیا کرتی تھی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا گناہ یہ خاتون کیا کرتی تھی؟ تو اس کے شوہر نے کہا مجھے تو کوئی معلوم نہیں، یہ تو بڑی پاکیزہ دامن قسم کی خاتون تھی۔ ایک کام یہ کیا کرتی تھی کہ یہ روز اور شب امام حسین علیہ السلام پہ سلام دیا کرتی تھی، اور اس کو مولا امام حسین علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ تو یہ ایک چیز ہے، اور اسی چیز کے اوپر اگر ہم غور و فکر کریں تو انسان یعنی جب غیر مذہب آدمی اس کو یہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تو پھر اہل بیت کا ماننے والا شخص اس کو کیوں ایسا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی کتاب میں ایک اور واقعہ بھی نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اہل عراق میں سے ایک شخص بازار سے کچھ گوشت لے کے گیا، اور گوشت لیتے ہوئے یہ حرم کے نزدیک جا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ سامان بھی ساتھ ہے لیکن یہ زیارت کر لیتا ہوں پھر گھر چلا جاتا ہوں۔ تو گوشت کے ساتھ اس نے طواف کر لیا ذریعہ امام حسین علیہ السلام کا۔ جب یہ گھر واپس گئے تو وہ گوشت کو آگ میں ڈال رہے تھے
اور اس کو پکانے کی کوشش کر رہے تھے، لاکھ کوشش کی، وہ گوشت جو ہے وہ نہیں پک رہا تھا۔ علت جو ہے پھر کسی ایک عالم نے بتایا کہ یہ قبر امام حسین علیہ السلام کی برکت ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام کی برکت ہے اس شخص کے اوپر۔ تو ایسی ہزاروں مثالیں جو ہے وہ موجود ہے کہ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کے زیارت کے برکات لوگوں نے حس کیے ہیں، اور اس سے یہی چیز ہے کہ جس سے انسان کے اوپر جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ آتش جہنم جو ہے وہ انسان کے اوپر حرام ہو جاتا ہے، اور یہ شخص جو ہے وہ فلاح میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ آداب زیارت دیکھیں، اولاً تو آداب زیارت آپ کتاب مفاتیح الجنان کو اٹھائے اور آداب زیارت کو آپ وہاں دیکھیں، لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے جو روحی طور پر انسان کی ادب ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے زیارت کو انجام دے، تو اولاً تو انسان حضور قلبی ضروری ہے۔ جیسے میں نے عرض کر دیا کہ انسان ایسے تصور کرے زیارت اربعین کو یا زیارت امام حسین علیہ السلام کو جو پڑھ رہا ہے کہ جیسے وہ خود کربلا میں بیٹھا ہے، اپنے آپ کو کربلا میں تصور کرے کہ یہ میں جو ہوں وہ کربلا میں بیٹھا ہوں اور اس وقت زیارت کر رہا ہوں، اور کوشش کرے کہ اپنے اس حالت میں بیٹھے کہ جیسے غم اس کے اوپر طاری ہے، اور انسان رونے کی بھی کوشش کرے۔ اگر رونا آ گیا تو آ گیا، نہیں ہے تو انسان رونے کی شکل میں انسان بیٹھے، اور یہی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم وقت کے امام کی قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جیسے عرض کر چکے ہیں کہ امام کی قربت حاصل کرنا، اپنے وقت کے امام مہدی علیہ السلام کی قربت حاصل کرنا ایسے ہے جیسے انسان خدا کی قربت حاصل کرے۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہمیں اپنے امام کے نزدیک کرتی ہے، اور ہم جو ہے وہ امام کے نزدیک ہو جائیں گے، امام کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے گا، امام کے وجود کے ساتھ مانوس ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہم ہی ہوں گے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو ان کے خدمت میں بھی پہنچ جائیں گے، اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کہ انشاءاللہ العزیز آوان اور انصار میں ہم ہو سکے، اور اپنی جو ہماری محبت ہے اہل بیت سے اس کا اظہار امام زمانہ علیہ السلام سے کر سکے۔ یہ چیزیں جو ہے ہمیں امام کے نزدیک کرتی ہے، اور یقیناً امام کے جو نزدیک ہو گیا انسان جو ہے وہ قرب الہی کو حاصل کر لیتا ہے، چونکہ قرب الہی ہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اور ان مخصوص دنوں میں چونکہ وقت بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے، میں آپ کو خدمت میں عرض کروں کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم عزاداریاں کر رہے ہیں تو اپنے وقت کے امام کے ساتھ توسل زیادہ کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ توسل رکھیں، اور امام زمانہ علیہ السلام کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ انسان جس چیز کو یاد کرتا ہے، اس کے ساتھ مانوسیت ہوتی ہے، تو ہم لوگوں کو خود بھی اس چیز پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اور اپنے بچوں کو اور اپنے جو نزدیک لوگ ہیں ان کو بھی ان چیز کی رغبت دینی چاہیے، اور اپنے وقت کے امام کے لیے صدقہ دیا کریں۔ یہ نہ سوچے کہ امام جو ہے وہ ہماری چیز کا محتاج نہیں ہے، ہماری محتاجی ان کو نہیں ہے، لیکن یہ جو ہم کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی کریم کے دربار میں کچھ دیں گے تو اس کا بدلہ بھی آپ کو زیادہ ملے گا۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اور بین الحرمین ہم وہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔